یہ مجھ سے ناراض ہے. اس بچے نے یہ کہا شاید کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے. میں مدرسہ جاؤں گا، حافظ قرآن بنوں گا، عالم دین بنوں گا، پھر میں اپنی ماں کو آ کر کے دکھلاؤں گا. وہ بچہ پھر الٹے پاؤں مڑتا ہے، مڑنے کے بعد جا کر کے مدرسہ پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد وہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، مفتی بنتا ہے. جب گھر واپس آتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے. اس کا دینے کے بعد وہ کہنے لگتا ہے ماں آج دروازہ کھول دے، تیرا وقت جگر آ گیا، تیرا لاڈلا آ گیا. ماں کا جملہ یہی ہوتا ہے کہ ماں یہ کہنے لگتی ہے بیٹا تو حافظ قرآن بن گیا. کہا ماں میں حافظ قرآن بن گیا. کہا بیٹا تو عالم دین بن گیا. کہا ماں میں عالم دین بن گیا. پھر ماں کی طرف سے آواز آتی ہے اب تو میرا بیٹا ہے، اس سے پہلے تو میرا بیٹا نہیں تھا. ماں نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد ماں نے یہ کہا اب تو میرا بیٹا ہے، اس سے پہلے تو میرا بیٹا نہیں تھا. میرے قوم کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آپ بھی اگر کسی اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کی نگرانی کیجیے. کسی مدرسے میں اگر آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں اس کی نگرانی کیجیے اور اس کو یہ کہیے کہ بیٹا طبیعت لگا کر کے پڑھو، تبھی جا کر کے تم کامیاب ہوگے. آج 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے، ریل بنا رہا ہے. یہ صرف ہمارے ہندوستان کا یہ حال ہے. امریکہ دیکھیے پڑھنے میں لگا ہے، چائنا کو دیکھیے وہ پڑھنے میں لگا ہے، ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے. اگر ترقی کرے گا تو چائنا کرے گا یا ہندوستان کرے گا؟ جہاں کہ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ موبائل میں لگا ہے، ریل بنا کر کے شیئر کر رہا ہے. میں بلاگ بناتا ہوں، میں یہ بناتا ہوں. جس کی عمر پڑھنے کی ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی ہوتی ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو موبائل نہیں دیں گے، تعلیم پر اس کو ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتلائیں محترمان پترمان چاریاوان پروش و ویدہا. سب سے پہلے بچے کو اچھا بنانے میں ماں کی ضرورت پڑتی ہے. ماں اچھی ہوگی تو سماج اچھا ہوگا، ماں اچھی ہوگی تو گاؤں اچھا ہوگا، ماں اچھی ہوگی ہمارے بچے اچھے ہوں گے، ماں اچھی ہوگی قوم کی لڑکیاں اچھی ہوگی. اگر ماں اچھے نہیں ہوں گے تو کبھی ہم سکسیس نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ ہم ماں اگر ہماری سن رہی ہے اپنے بچے پہ نگرانی کریں. اور جانتے ہیں آپ اپنے بچے سے زیادہ بچوں کو تعلیم دے، شکشا دے. ناظرین صاحب آپ کی توجہ ہو، آپ دھیان سے سنیں گے تو ہمارے بھائی بھی دھیان سے سنیں گے. آپ اپنے بچوں سے زیادہ بچی پر فوکس کریں، اس کو تعلیم دیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہے، بیٹیاں گھر کے لیے زینت ہوا کرتی ہے، بیٹیاں گھر کے لیے برکت ہوا کرتی ہے. کون کہتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے؟ بیٹیاں گھر کے لیے زینت ہوا کرتی ہے. محمد رسول اللہ نے